رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ایک بات کہی، اور وہ صحابی ہیں معاذ بن جبل۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک نصیحت کی۔ یہ روایت صحیح ترغیب کی ہے 570، اور وہ وصیت سننے والی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں کی وصیت ہے، میں تو اس پہ عمل کرتا ہوں۔ وہ محمد مصطفیٰ سے بڑھ کے بھی کسی کی وصیت ہے؟ وہ ہستی مخلوق میں سے بے مثال ہے، تو اس کی وصیت بھی پھر بے مثال ہے۔ آپ نے وصیت کیا فرمائی؟ 10 چیزوں کی وصیت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی۔ پہلی چیز، لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرقت۔ معاذ تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے آگ میں جلا کے راکھ بنا دیا جائے، زندگی کے آخری رمق تک شرک نہ کرنا۔ 2 لفظ ہیں، ٹکڑے کر دیے جائیں اور آگ میں جلا کے راکھ بنا دیا جائے، شرک نہ کرنا۔ دوسری وصیت، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ۔ معاذ والدین کی نافرمانی نہ کرنا، والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ۔ اگر والدین تمہیں کہیں نا یہ مال یہاں رکھو تو چلے جاؤ یہاں سے، تو چلے جانا۔ آج اتنے منچلے جوان ہیں نا، ان کے دماغوں میں جب تھوڑی سی تعلیم آتی ہے تو برکت آنی چاہیے، وہ کیڑا آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں ہمارا مستقبل، ہمارا فیوچر، ہمارے بچوں کا فیوچر، اب یہ بوڑھے والدین کی باتیں مانتے رہیں، یہ تو ہمارے لیے مصیبت بن گئے۔ اس لیے ہم کہا کرتے ہیں، ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بچے باپ اور ماں کو خبطی سمجھتے ہیں۔ یہ تہذیب کے جو گندے انڈے پیدا ہوئے ہیں، جن کو نہ ماں باپ کی شرم و حیا رہی ہے، نہ کسی بڑے کا احترام رہا ہے، معاشرے کے سب سے بڑے ناسور یہ لوگ ہیں، جنہوں نے معاشرے کے امن کو تہوالہ کر دیا ہے کہ وہ والدہ جس کے بارے میں ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہتا ہے، ایسی لو میں نے اپنی والدہ کو کندھے پہ اٹھا کے حج کیا ہے پیدل، کہ انسان پگھل رہا تھا لیکن میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھا کے حج کیا ہے۔ اللہ کے رسول بتائیں میں نے حق ادا کر دیا؟ آپ نے جواب دیا، وَلَوْ بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ۔ ماں نے جو تیری ولادت اور تیری پرورش میں تکلیفیں اٹھائی ہیں، تم ایک تکلیف کا بھی بدلہ نہیں چکا سکے۔ لیکن یہ باتیں ڈائجسٹ پڑھنے سے تو نہیں آتی ہیں، یہ باتیں تو قرآن و حدیث پڑھنے سے سمجھ آتی ہیں، جس کے قریب نوجوان جانے سے آج کل گریزاں ہیں کہ چھوڑو جی، یہ تو مسیطڑوں کی باتیں ہیں، اب ہمیں اپنے فیوچر کو بلڈ کرنا ہے۔ کیا بلڈ کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی۔ میرے صحابی، ایک شرک نہ کرنا، ایک والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ تیسری وصیت، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مُتَعَمِّدًا۔ میرے صحابی، نماز نہ چھوڑنا۔ دوسری روایت میں آتا ہے، مَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ۔ جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا وہ تو کافر ہو جاتا۔ تیسری وصیت، نماز فرض نہ چھوڑنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا، صرف کفر کی بات نہیں کی، فرمایا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ۔ اللہ اس بندے سے بری ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ اور آپ یہ باتیں سن چکے ہیں کہ بے نماز اگر نماز نہیں پڑھنا مر جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، کہتا ہے ضرورت ہی کو نہیں ہے نماز کی۔ اگر ایسا بندہ فوت ہو جائے تو کتابیں کیا کہتی ہیں بول کے، لا یغسل، اس کو غسل کی ضرورت نہیں، اسے غسل نہ دیا جائے، ولا یکفن،
اسے کفن نہ دیا جائے، ولا یصلی علیہ، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، ولا یدعا لہ بالمغفرہ، اس کی بخشش کی دعا نہ کی جائے، ولا یدفن فی مقابر المسلمین، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہ جائے، اور اگر اس کی اولاد ہے تو وہ اس کی وارث نہیں بن سکتی۔ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا، کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرک کی وصیت کی کہ یہ نہ کرنا، دوسرا فرض نماز نہ چھوڑنا، تیسرا والدین کی نافرمانی نہ کرنا، اور چوتھی بات وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، میرے صحابی معاذ زندگی میں شراب نہ پینا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، یہ ہر فحاشی اور یعنی کی جڑ ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا ام الخبائث، یہ ہر خباثت کی ماں ہے۔ شراب پینے سے نہ احساس یہ رہتا ہے کہ ماں کون ہے میری خالہ کون ہے، بہن کون ہے۔ اسی سیدنا ابوبکر کہا کرتے تھے میں نے اسلام سے پہلے بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، شراب نہ پینا، اور حدیث کہتی ہے یہ شراب پیتا اس کو 40 کوڑے لگاؤ، جو ایک گلاس شراب پیتا ہے 40 دن اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اگر اس کے پیٹ میں شراب ہے مر جاتا ہے تو یہ ٹھکانہ ہے اس کا جہنم کی طرف۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5ویں نصیحت کی وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ آپ کو پتہ ہے یہ گناہ ہے، پتہ ہونے کے باوجود اس گناہ پہ جرت نہ کرنا، اس سے اللہ کا غضب تمہارے پاس آئے گا۔ سیدنا معاذ کو چھٹی جو وصیت فرمائی وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، معاذ اگر کافر و مسلمانوں کی جنگ ہو، جہاد ہو، بزدل نہ بننا، پیٹھ دکھا کے نہ بھاگنا، ثابت قدمی دکھانا۔ مومن بزدل نہیں ہوتا، بہادر ہوتا ہے۔ 7ویں وصیت اللہ کے رسول نے فرمائی وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، لوگ سارے مارے بھی جائیں نا تو تم ڈٹے رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طَوْلِكَ، معاذ میری نصیحت یہ ہے کہ بخیل نہ بننا، جو تیرے پاس مال ہے اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، جوڑنا کس کے لیے؟ گھر کو برباد کر لو اپنی بخیلی اور کنجوسی کی وجہ سے۔ اس سے بڑا بھی کوئی ناکام انسان ہے کہ وہ چند ٹکوں کے پیچھے جو ہے وہ اپنا گھر اجاڑ لے۔ سچ کہا تھا سلیمان علیہ السلام نے المؤمن والمؤمنہ، مومن اور مومنہ کی شان یہ ہے تبنی بیتہا ویبنی بیتہو، مومن ہمیشہ اپنے گھر کو بنانے اور مضبوط کرنے کے چکر میں رہتا ہے، والمنافق یہدم بیتہ وتہدم بیتہا، منافق مرد اور عورت اپنے گھر کو توڑنے کے چکر میں رہتا ہے، اس کو ٹوٹنے کی پرواہ کو نہیں، ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جائے۔ ایمان اس کا تقاضا نہیں کرتا، ایمان تو کہتا ہے گھر کو جوڑو، کامیاب زندگی گزارو، اللہ کو راضی کرو، شیطان کو راضی نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا آخری بات وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، گھر والوں کی تربیت تیرے ذمے ہے، کوڑا کبھی رکھنا نہیں ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے عَلِّقْ صَوْتَكْ حَيْثُ يَرَاهُ وَأَهْلُهُ، وہاں کوڑا لٹکاؤ جہاں گھر والے دیکھتے رہیں، یہ روب تمہارا ہونا چاہیے کہ برائی کریں گے تو کوڑا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے ان باتوں کو تشدد کہا جانے لگا،
اس وقت سے استاد نہر میں الٹا لٹکا نظر آتا ہے، اور ظالم تلمیذ جو ہیں شاگرد، ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ جب سے ان باتوں کو کہا یہ تو اخلاقیات کے خلاف ہیں، جاہلوں نے کہنا شروع کیا، نتیجتاً باپ بھی بات کرتا ڈرتا ہے، ماں روتی تو ہے لیکن کچھ کہہ نہیں سکتی کہ بچہ آگے سے تھپڑ مارے گا اور جو چاہے کرے گا۔ یہ شریعت کا مزاج نہیں۔ شریعت تو کہتی ہے لا یقاد الوالد بولدی، باپ اگر بچے کو قتل کر دے اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ سبب کیا ہے؟ باپ بیٹے کو قتل کرتا ہی نہیں ہے، یہ ظالم اولادیں ہی ہوتی ہیں جو والدین کو مارتی ہیں، جان چھوٹے اور ہم وراثت کے مالک بنے ہیں۔ شریعت نے تو یہ کہہ دیا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، بیوی بچوں کو اگر ڈرانا ہے تو اللہ سے ڈراؤ۔ ڈرانے کا یہ نہیں ہے کہ اگر تم فلاں کے گھر میں چلی گئی نا اپنی بہن کے، اور فلاں اپنی ماں اور باپ کے بھائی کے، تو تمہیں طلاق ہے۔ یہ کوئی ڈر کا اصول نہیں ہے۔ ڈرانا ہے تو اللہ کے بارے میں ڈراؤ کہ یہ کرنا گناہ ہے، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، یہ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ کرنے سے اللہ کا غضب آ جائے گا، یہ کرنے سے اللہ ذوالجلال رحمتیں روک لے گا۔ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اللہ کے بارے میں گھر والوں کو ڈراؤ۔ اللہ ذوالجلال ان 10 نصیحتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔